حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ وہ یوں تھا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہت زیادہ علاقے فتح کر لیے تھے، ان میں سے نابلس بھی تھا، بلد بھی تھا، اور ایک دو اور علاقے بھی فتح ہوئے تھے۔ فتح کرتے کرتے پھر 16 ہجری کو حضرت عمر بن عاص نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ اتنے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ میں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا ہے۔ تو اتنے میں حضرت سعد بن وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، وہ بھی باقی زیادہ مہمات میں تھے، کچھ علاقے وہ بھی فتح کر رہے تھے۔ وہ کرتے کرتے وہ بھی اپنا لشکر لے کے پہنچ گئے۔ جب وہ اپنا لشکر لے کے پہنچ گئے تو وہاں جا کے محاصرے کے بعد جب حضرت فاروق اعظم کو بھی اطلاع کر دی گئی تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اکابر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا معرکہ تھا اور عیسائی لوگ بیت المقدس کے اوپر قابض بھی تھے اور وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اپنا قبضہ۔ تو اکابر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ کو جانا چاہیے۔ تو ان کے مشورے کے مطابق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کیا۔ نائب مقرر کر کے وہاں سے روانہ ہوئے اپنے غلام کے ساتھ۔ جب اپنے غلام کے ساتھ روانہ ہو گئے تو انصاف کی بات بھی یہاں بھی آ جائے گی کہ جب روانہ ہوئے تو کیا ہوا، سفر طویل تھا۔ طویل سفر کی وجہ سے کبھی وہ گھوڑے کے اوپر خود بیٹھتے تھے سواری کے اوپر، کبھی غلام کو بٹھا دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے سفر طے کیا اور درمیان میں ایک علاقہ آیا تو وہاں رکے تو وہاں کے جو نظام چلانے والے تھے حکومت، وہاں کے جو افیسر تھے، جو بڑے بڑے وہاں کے امراء تھے جو چلانے والے تھے، ان سے مشاورت کی آگے جانے کے لیے۔ تو کچھ دن وہاں رہے، جائزہ لیا، پھر آگے گئے۔ چلتے چلتے جب بیت المقدس کے قریب گئے تو انہوں نے، اس سے پہلے میں عرض کرتا چاہوں کہ جب بیت المقدس کا محاصرہ ہوا، حضرت عمر بن عاص نے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب محاصرہ کیا تو بیت المقدس کے جو چابی بردار تھے اور جو ان کو چلانے والے تھے، جو نظام چلانے والے تھے بیت المقدس، عیسائیوں نے، انہوں نے شرط رکھ دی۔ شرط یہ رکھی کہ اگر اس کا آپ نے قبضہ لینا ہے تو وقت کے جو امیر المؤمنین ہیں عمر، وہ آئیں تو پھر ہم قبضہ دے دیں گے، آپ کو نہیں دینے والے۔ غالباً انہوں نے پہلی کتابوں میں اس کی نشانیاں پڑھی تھیں، انہوں نے پڑھی تھیں، اس لیے وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ خود تشریف لے آئیں گے تو ہم قبضہ دے دیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم وہاں سے چلے تو جب وہ آئے بیت المقدس کے قریب تھے، بحر کچھ علاقہ دور، تو انہوں نے جا کے وہ نشانیاں دیکھیں۔ تو نشانیوں میں یہ آیا کہ ان کی نشانیوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو غلام ہوگا وہ پیدل چل رہا ہوگا، جو غلام ہوگا وہ سواری پہ بیٹھا ہوگا، اور جو امیر ہوگا وہ پیدل چل رہا ہوگا۔ تو ہوا یوں، جب قریب پہنچے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی ہوئی تھی پیدل چلنے کی، اور جو غلام تھا وہ سواری کے اوپر بیٹھا تھا۔ جب انہوں نے یہ نشانی دیکھی تو انہوں نے کہا اسی کو ہم نے قبضہ دینا ہے، انہی کی نشانیوں میں، یعنی یہی نشانیاں آئی ہوئی ہیں ہماری کتابوں میں۔ تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے تو جو گرجا بنا ہوا تھا عیسائیوں کا، تو وہاں بیٹھے، جائزہ لیا۔ تو نماز کا وقت ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی اجازت چاہی، تو انہوں نے کہا ہمارا گرجا حاضر ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ گرجا تو حاضر ہے، آج میں نے اگر یہاں نماز پڑھ لی تو آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک ایسی مثال پیدا ہو جائے گی کہ وہ گرجوں میں بھی جا کے نماز پڑھ لیا کریں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ کے مسجد میں جا کے نماز پڑھی۔ جب مسجد میں نماز پڑھی تو اس کے بعد عیسائیوں کے جو سربراہ تھے وہ آئے، انہوں نے معاہدہ کیا اور بیت المقدس کا قبضہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور وہ سارا علاقہ ان کے قبضے دے دیا۔